لوگوں کی اچھائیوں کو عام کیجئے، اس سے معاشرے میں اچھائیاں پھیلیں گی، برائیوں پہ پردہ ڈالیے۔ ہمیں بندوں کو کیا حق ہے کہ ہم لوگوں کے گناہوں کو عام کریں، لوگوں کے درمیان بیان کریں، جگہ جگہ ان کی جگ ہسائی کا سبب بنے، اس لیے کیونکہ خداوند عالم بھی ستار العیوب ہے۔ بلکہ معاملہ یہاں تک ہے، مجھے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک ایسا گناہ کرتا رہا ہوں کہ جس کے بعد مجھے معافی کی کوئی امید نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، خدا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ تواب بھی ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ تیرے گناہ معاف کر دے گا، خداوند عالم سے توبہ طلب کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے سامنے گناہ بیان کروں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا گناہ معافی کے قابل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میرے سامنے اپنا گناہ بیان کر کے مجھے اس گناہ کا گواہ نہ بنا، وہ تیرا اور تیرے خدا کا معاملہ ہے، جا اور خدا سے توبہ کر۔ اس شخص نے پھر اصرار کیا، رسول خدا کے بار بار منع کرنے کے باوجود آخر اس شخص نے گناہ بیان کیا، اور وہ گناہ ایسا ہے کہ جسے سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں پہلی رات جب کسی شخص کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو میں اس کی قبر کو کھودتا ہوں، میں اس کا کفن نکالتا ہوں اور میں اس مردے کے ساتھ بدفعلی بھی کرتا ہوں۔ جب معاملہ یہاں تک اس نے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھی جلال آیا، اور رسول نے فرمایا کہ میری محفل سے اٹھ جا کہ تیرا گناہ بہت شدید ہے۔ وہ شخص روتا ہوا رسول اللہ کی محفل سے چلا گیا اور جنگلوں میں جا کر اس نے گریہ کرنا شروع کیا کہ جب رحمت للعالمین کے دربار سے ہی میں خالی آ گیا تو اب تو میری معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مسلسل روتا رہا، خداوند عالم کے دربار میں اپنے ان گناہوں پہ پچھتاتا رہا کہ میں نے کیا کیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فلاں جگہ میرا وہ بندہ تنہائی کے عالم میں بیابان میں بیٹھا ہوا ہے، جائیے اور اسے جا کر کہیے کہ تیرے خدا نے تیرے اس پچھتاوے کو قبول کر لیا، تیری اس توبہ کو قبول کر لیا، اور اس رحمان اور رحیم نے تجھے اپنی رحمت کے دامن میں لے لیا۔ اب سوچئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ تھا۔ پہلے تو رسول اللہ سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور جب بیان ہو گیا تو آپ اس گناہ کی شدت کا اندازہ لگائیے، لیکن اس قدر شدید گناہ کو بھی خداوند عالم نے معاف کر دیا، اور جب وہ معاف کر دیتا ہے تو نکفر عنکم، پھر وہ مٹا دیتا ہے، پھر وہ بھلا دیتا ہے۔ تو جب وہ اتنے بڑے بڑے گناہ انسانوں کے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، سارا اختیار رکھنے کے باوجود کہ جیسے ہی گناہ ہوا وہ اسی وقت پکڑ لے، جب وہ نہیں پکڑتا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کے گناہوں کو عام کرنے کے لیے؟ جو شرعی حدود بھی نافذ کی جاتی ہیں، مثلاً جو سب سے برے عمل کی شرعی حدود ہے وہ یہ ہے کہ 4 گواہ ہوں، اور 4 وہ گواہ کہ جنہوں نے وہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہو، تو پھر وہ جا کے عدالت میں اس کیس کو فائل کر سکتے ہیں اور اس گناہ گار کے خلاف حد جاری ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر 4 نہیں، وہ 3 بھی موجود ہیں، تو 3 کے لیے بھی جا کے اس کیس کو فائل کرنا یا اسے جا کے عدالت کے سامنے پیش کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ 3 اس کے اس عیب کا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی کے سامنے، اس عیب کا تذکرہ کریں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے اوپر بھی اور ارد گرد کے لوگوں پہ بھی مہربانی کرنی چاہیے، اچھائیاں پھیلائیے، اچھائیوں پہ نظر رکھیے، برائیوں پہ پردہ ڈالیے، معافی کے اوپر۔ جب خدا معاف کرنے والا ہے تو پھر ہمیں بھی ہر وقت لوگوں کی طرف رحم و کرم کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔